اللهم اجعل في قلبي نورا۔ سلطان شہاب الدین غوری، مصنف اسلم راہی MA۔ ایپیسوڈ 28۔ بدایوں ایک قدیم اور پرانا شہر ہے۔ کہتے ہیں اس کی بنیاد 509 عیسوی میں بدھ نام کے ایک ہندو راجا نے رکھی تھی۔ اس کے بعد 1030 عیسوی میں بدایوں کو سلطان محمود غزنوی کے بھانجے مسعود سالار غازی نے فتح کیا تھا، اور اب 1197 عیسوی میں قطب الدین ایبک اس شہر پر حملہ آور ہونے کے لیے پیش قدمی کر رہا تھا۔ اس کے بعد بھی یہ شہر مختلف حملہ آوروں کا نشانہ بنتا رہا۔ 1215 عیسوی میں التمش نے تاج الدین یلدوز کو لاہور کے قریب شکست دی اور اسے گرفتار کر کے بدایون بھیج دیا۔ خلجیوں کے زمانے میں بدایون ایک بہت بڑا عسکری مسکن قرار دے دیا گیا تھا۔ جلال الدین خلجی ایک جرار لشکر لے کر ملک چھجو کی بغاوت کو فروغ کرنے کے لیے بدایون پہنچا، اور اس کے بعد 1385 عیسوی میں فیروز تغلق نے ارد گرد کے قبائل کی بغاوت کو فروغ کر کے قبور خان شیروانی کو بدایون کا حاکم مقرر کر دیا تھا۔ بدایون کو شہنشاہ اکبر کے دور میں صوبہ دہلی کی ایک سرکار بنا دیا گیا تھا، اور یہاں چاندی کے سکے ڈھالنے کے لیے ایک دارالضرب قائم کیا گیا تھا۔ 1571 عیسوی میں اس شہر میں ایک زبردست آتش زدگی ہوئی، جس میں سارا شہر جل کر خاکستر ہو گیا، اور شہر کی آبادی کی ایک بہت بڑی تعداد بھی جل کر ہلاک ہو گئی تھی۔ اس کے بعد شہنشاہ شاہجہاں نے بدایوں اور سنبھل کو ملا کر ایک سرکار بنا دی، اور اس کا نام کٹھیر رکھا، اور بریلی کو ان کا صدر مقام قرار دیا۔ مغلیہ سلطنت کے زوال کے بعد بدایوں پر روہیلیوں نے قبضہ کر لیا، اور 1778 عیسوی میں یہ اودھ کے نوابوں کے قبضے میں آ گیا۔ اس کے بعد 1801 عیسوی میں انگریز اس پر قابض ہو گئے۔ بہرحال قطب الدین ایبک اور ایبا اپنے لشکر کے ساتھ بڑی برق رفتاری کے ساتھ بدایون کا رخ کر رہے تھے۔ یہ شہر دریائے اسود کے کنارے واقع ہے، اتر پردیش میں آتا ہے، اور دہلی سے لگ بھگ 27 میل جنوب مغرب میں واقع ہے۔ یہاں راجپوتوں نے ایک خاصا بڑا لشکر جمع کر رکھا تھا۔ اس کے علاوہ کالنجر میں جن راجپوتوں کو شکست ہوئی تھی اور وہ اپنی جان بچا کر بھاگ نکلنے میں کامیاب ہوئے تھے، انہوں نے بھی بدایون ہی کا رخ کر لیا تھا، اس لیے کہ اب ان کے سامنے بدایون کے علاوہ کوئی ایسا حصار نہ تھا جہاں قیام کر کے وہ مسلمانوں کا مقابلہ کر سکیں، اس لیے کہ ان کے بڑے بڑے ٹھکانوں، ان کی بڑی بڑی پناہ گاہوں کو فتح کرتے ہوئے مسلمان ان پر قابض ہو چکے تھے۔ لہذا بدایوں میں جو راجپوتوں کا لشکر تھا، وہ بدایوں کو اپنی آخری پناہ اور اپنا آخری حصار اور اپنا آخری گڑھ جان کر قطب الدین ایبک اور ایبا کے خلاف پوری طاقت اور قوت سے مقابلہ کرتے ہوئے اپنی ماضی کی گزشتہ شکستوں اور ہزیمتوں کو ایک شاندار کامیابی میں تبدیل کرنے کا تہیہ کیے ہوئے تھے۔ بدایوں میں جو اس وقت راجپوتوں کا لشکر تھا، انہوں نے مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کے لیے کالنجر والوں جیسا طریقہ کار نہیں اپنایا۔ اس کے علاوہ جو راجپوت اپنی جانیں بچا کر کالنجر سے بدایوں میں داخل ہوئے تھے، انہوں نے بھی مشورہ دیا تھا کہ شہر کے اندر محصور رہ کر ہرگز مسلمانوں کا مقابلہ نہ کیا جائے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اگر شہر کے اندر محصور رہ کر مقابلہ کیا گیا تو مسلمان 2 حربے استعمال کرتے ہیں، اور وہ ہر صورت میں شہر کو فتح کر لیں گے۔ پہلا حربہ وہ یہ استعمال کر سکتے ہیں کہ کسی بھی موقع پر فصیل کے محافظوں کی لاپرواہی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ رسیوں کی سیڑھیوں کے ذریعے شہر کی فصیل پر چڑھ سکتے ہیں۔ جب وہ ایسا کر لیتے ہیں تو پھر انہیں فصیل سے اتارنا مشکل نہیں، ناممکن ہو جاتا ہے۔ بدایون میں جو لشکر تھا، اسے یہ بھی مشورہ دیا گیا تھا کہ اگر اس طرح مسلمان شہر کو فتح نہ کر سکے تو پھر وہ دوسرا طریقہ یہ استعمال کرتے ہیں کہ محاصرے میں شدت اختیار کرتے ہیں، اپنے پاس وافر مقدار میں سامان رسد اور دوسرا ضرورت کا سامان رکھتے ہیں، اور جس شہر کا محاصرہ کرتے ہیں اس کی ایسی ناکہ بندی کرتے ہیں کہ نہ کوئی باہر جا سکتا ہے اور نہ اندر۔ اس طرح شہر کے اندر محاصرے سے تنگ آ کر لوگ خود ہی ہتھیار ڈالنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ ان دونوں صورتوں میں شہر کے اندر جو لشکر ہوتا ہے اس کا خوب قتل عام ہوتا ہے اور تقریباً اس کا خاتمہ کر دیا جاتا ہے۔ لہٰذا ان مشوروں پر عمل کرتے ہوئے راجپوتوں کے اس لشکر نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ جب مسلمانوں کا لشکر شہر کے قریب آئے تو راجپوت بھی بدایون شہر سے باہر نکل کر اپنے لشکر کا پڑاؤ کریں گے، خمپ ٹھونک کر مسلمانوں کے مقابلے پر آئیں گے۔ جو ہی مسلمان بدایون کے قریب آئیں ان پر حملہ کر دیا جائے۔ اس طرح مسلمانوں کے خلاف کامیابی کی امید ہے۔ اگر پھر بھی ناکامی ہوئی تو پھر کم از کم اپنی جانیں بچا کر بھاگنے کا موقع تو ملے گا۔
اور اگر شہر کے اندر محصور رہ کر مقابلہ کیا تو مسلمان ہو سکتا ہے کسی کو بھاگنے نہ دیں اور سب کا قتل عام کر دیں۔ یہ فیصلہ کرنے کے بعد راجپوت شہر سے نکلے اور شہر کے جنوب میں انہوں نے اپنی لشکر کا پڑاؤ کر لیا تھا۔ بدایون شہر کے اندر جس قدر سامان ان کی ضرورت کے لیے استعمال ہو سکتا تھا وہ سارا انہوں نے شہر سے باہر نکال لیا تھا۔ شہر پناہ کے دروازے انہوں نے بند کر دیے تھے اور شہر کے جنوب میں انہوں نے اپنے لشکر کو استوار کرتے ہوئے بڑی بے چینی سے مسلمانوں کی آمد کا انتظار کرنے لگے تھے۔ دوسری طرف قطب الدین ایبک اور ایبا بھی اپنے لشکر کے ساتھ آندھی اور طوفان کی طرح شمال کا رخ کیے ہوئے تھے۔ ان کے مخبر بھی پوری طرح کام کر رہے تھے اور انہوں نے قطب الدین ایبک اور ایبا کو بتا دیا تھا کہ بدایون میں جو راجپوتوں کا لشکر ہے وہ شہر سے باہر نکل کر حملہ آور ہونے کا ارادہ کر چکا ہے، اور جو ہی مسلمانوں کا لشکر ان کے قریب پہنچے گا وہ فی الفور حملہ آور ہو کر مسلمانوں کے لشکر کی صفوں کو منتشر کرتے ہوئے اپنے لیے فوائد حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے قطب الدین ایبک اور ایبا نے اپنے دوسرے سالاروں کے ساتھ مل کر لشکر کی تقسیم کا کام بھی سر انجام دے دیا تھا، اور اس کے ساتھ ہی جس طرح وہ صفیں جنگ کے لیے استوار اور درست کرتے تھے اسی طرح صفوں کو استوار کر کے وہ پیش قدمی کرنے لگے تھے۔ جو ہی مسلمانوں کا لشکر بدایون شہر کے قریب آیا، راجپوتوں کا وہ لشکر قہر بھرے درد انگیز جھگڑوں اور پریشان لمحوں کے فروغ میں قرار دل کو چھین لینے والی آوارہ وحشتوں کی طرح حرکت میں آیا تھا۔ پھر راجپوتوں کا وہ لشکر بشریت کی کدورت میں نفاق و بغض کی کھولتی آتش سیال اور زندگی کے کارزار میں نفرتوں کے چرخ چلاتی اضطراب و وسوسوں کی آندھیوں اور آشتی کے دامن و شانتی کی جھولی تک میں چھید کر دینے والے پاتال کے کھولتے لاوے کی طرح ٹوٹ پڑے تھے۔ دوسری طرف قطب الدین ایبک اور ایبا بھی اپنے دوسرے سالاروں کے ساتھ اپنے لشکر کی صفیں بالکل درست اور استوار کر کے راجپوتوں کے سامنے آئی تھی، لہٰذا وہ جوابی کارروائی کرتے ہوئے انہوں نے بھی پہلے اس انداز میں تکبیریں بلند کیں جیسے کالے ساگر میں درد کی صدائیں، کرب کی آوازیں کرنوں کا ہجوم بن کر اٹھ کھڑی ہوں، اور پھر تکبیروں کی انہی تند تماچوں کے بیچ مسلمان قطب الدین ایبک اور ایبا کی سرکردگی میں ہر جد و جہد کو کورے چشم کرتے برق کے نادیدہ لپکوں، ہر جرأت اور جسارت کو اندھا کر دینے والی سلگتے صدا کی ریت اڑاتی آندھیوں اور فضاؤں میں رقص کرتے اور زمین کے چیتھڑے اڑاتے طوفانوں کی طرح راجپوتوں پر حملہ آور ہو گئی تھی۔ بدایوں کے نواح میں کچھ دیر تک دونوں لشکروں کے درمیان ہولناک جنگ ہوتی رہی۔ راجپوتوں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی کہ اس جنگ کو مسلمانوں کے خلاف آخری جنگ سمجھ کر لڑیں اور ہر صورت میں مسلمانوں کو پسپا ہونے اور ہزیمت اٹھانے پر مجبور کریں، لیکن ان کا ہر جتن، ہر کوشش ناکام رہی۔ مسلمان لشکری برق کی طرح اور نہ رکنے والے جھگڑوں کی طرح ان کی ایک صف سے دوسری صف اور دوسری سے تیسری صف کی طرف جست و خیز کرتے ہوئے بڑھ رہے تھے، اور راجپوتوں کے لشکر میں کمی آتی جا رہی تھی۔ شروع میں مسلمانوں نے زیادہ تر راجپوتوں کے حملوں کے سامنے اپنے آپ کو دفاع تک محدود رکھا تھا، جارحیت کم اختیار کی تھی، اور آہستہ آہستہ جب وہ اپنے حملوں میں تیزی پیدا کرتے رہے، جارحیت کو اپنے عروج پر لاتے رہے، تب ان کے مقابلے میں راجپوتوں کے لشکر کی تعداد بڑی تیزی سے کم ہونا شروع ہو گئی تھی۔ یہاں تک کہ وہ وقت بھی آیا جب راجپوتوں نے دیکھا کہ مسلمان لشکریوں کے سامنے اب ان کے لشکر کی حالت وسوسوں کے اندیشوں اور خطرات کے المیوں سے بھی زیادہ المناک ہو کر رہ گئی تھی۔ راجپوتوں کے سالاروں نے یہ بھی دیکھا کہ مسلمانوں کے لشکر کے سامنے ان کی ایک نہ چل رہی تھی۔ ان کے لشکر کی اگلی صفیں مکمل طور پر درہم برہم ہو چکی تھیں، اور پچھلی صفوں کے لشکری بھی اپنی جانوں کے لیے خطرہ محسوس کرتے ہوئے اگلی صفوں کی طرف جاتے ہوئے ہچکچا رہے تھے۔ اور یہی وہ وقت تھا جب مسلمانوں نے اپنے حملوں میں مزید تیزی پیدا کی، اور پھر وہ تکبیریں بلند کرتے ہوئے راجپوتوں کے لشکر کی اگلی صفوں کو مکمل طور پر کاٹنے کے بعد ان کے لشکر کی وسطی حصے اور کسی قدر پشتی حصے میں بھی موت کا رقص شروع کر چکے تھے۔ تھوڑی دیر مزید جب جنگ جاری رہی تب بدایوں کے نواح میں قطب الدین ایبک اور ایبا کے ہاتھوں راجپوتوں کو بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا، اور وہ اپنی جانیں بچانے کے لیے ادھر ادھر بھاگ کھڑے ہوئے تھے۔ بدایوں کے نواح میں راجپوتوں کو شکست دینے کے بعد مسلمانوں کو دو بڑے فائدے ہوئے۔ اول یہ کہ راجپوتوں نے اپنے لشکر کے پیچھے جو پڑاؤ قائم کیا تھا اس کے اندر انہوں نے ضرورت کی ہر شے رکھی تھی۔ ایک طرح سے انہوں نے بدایوں شہر سے اپنا سارا سامان باہر نکال دیا تھا، اور اب یہ مسلمانوں کے ہاتھ لگ گیا تھا۔ دوسرا بڑا فائدہ جو مسلمانوں کو پہنچا
کہ جو ہی راجپوت شکست اٹھا کر بھاگے، بدایون شہر کے لوگوں نے شہر پناہ کے دروازے مسلمانوں پر کھول دیے۔ لوگ پہلے سے ہی خوش تھے کہ راجپوت شہر سے باہر نکل کر مسلمانوں کا مقابلہ کر رہے ہیں اور اس طرح شہریوں پر کوئی افتاد نہیں آئے گی۔ شہریوں نے شہر پناہ کے دروازے کھولنے کے بعد ایک وفد قطب الدین ایبک کی خدمت میں بھیجا اور اپنے پورے تعاون و فرما برداری اور اطاعت کا یقین دلا دیا۔ اس طرح بدایون شہر کے نواح میں لڑی جانے والی جنگ میں راجپوت تو شکست اٹھا کر بھاگ گئے اور بدایون شہر پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا۔ جنگ کے بعد جس وقت قطب الدین ایبک اور ایبا جنگ میں زخمی ہونے والے اپنے لشکریوں کی دیکھ بھال اور ان کے علاج اور مرہم پٹی کی نگرانی کرنے لگے تھے، عین اسی لمحے ایک طرف سے بھاگتی ہوئی کمار دیوی آئی اور ایبا کے پہلو میں آ کر رکی۔ تھوڑی دیر تک زہد شکن انداز میں مسکراتے ہوئے ایبا کی طرف دیکھا۔ اس کی اس حالت کو دیکھتے ہوئے ایبا مسکرانے لگا، لیکن ضبط کر گیا۔ کمار دیوی نے بھی شاید اس کے چہرے کے تاثرات کو دیکھ لیا تھا، لہٰذا خوشکن اور حلاوت بھرے انداز میں اسے مخاطب کر کے کہنے لگی، ایبا، میرے ذمے بھی کوئی کام لگائیں، مجھے جو بھی کام آپ سونپیں گے وہ پورا کر کے خوش ہوں گی۔ اس موقع پر قطب الدین ایبک بھی قریب کھڑا تھا اور وہ دونوں کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے مسکرا رہا تھا۔ جواب میں ایبا نے کچھ سوچا اور پھر کہنے لگا، تمہارے ذمے یہ کام ہے کہ تم… یہاں تک کہتے کہتے ایبا رک گیا۔ اس پر پہلے کی نسبت زیادہ پیار بھرے انداز میں کمار دیوی بول اٹھی، آپ رک کیوں گئے؟ اپنی بات مکمل کیا کریں۔ آپ میرے لیے کوئی سخت بات کہنے لگے تھے، آپ کہہ دیں، میں برا نہیں مانوں گی۔ ایبا نے غور سے کمار دیوی کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگا، کمار دیوی، میں تمہارے خلاف کوئی سخت الفاظ کہنے کا حق ہی نہیں رکھتا۔ میں تو تم سے یہ کہنے لگا تھا کہ تمہارے ذمے یہ کام ہے کہ تم تو خیمے میں جا کر آرام کرو، لیکن چونکہ ابھی تک خیمے نصب ہی نہیں ہوئے لہٰذا میں نے اپنی بات مکمل ہی نہیں کی۔ ایبا کے ان الفاظ سے کمار دیوی خوش اور مطمئن ہو گئی تھی، پھر کہنے لگی، دیکھو، لشکر میں شامل عورتیں زخمیوں کی دیکھ بھال کر رہی ہیں، کچھ پانی پلا رہی ہیں، کچھ مرہم پٹی کا سامان فراہم کر رہی ہیں، طبیبوں کی مدد کر رہی ہیں، مجھے بھی تو کچھ کرنا چاہیے۔ تم بھی تو کرو، تمہیں کس نے منع کیا ہے؟ ایبا نے اس کی طرف دیکھے بغیر کہا تھا۔ اس پر کمار دیوی پھر بول اٹھی، ان سب میں کوئی کسی لشکری کی ماں ہے، کسی کی بہن ہے، کسی کی بیوی ہے، اس پر وہ سب لگی ہوئی ہیں۔ اب اس لشکر میں آپ ہی میرا آدرش، آپ ہی میری منزل ہیں، آپ اپنی زبان سے کچھ کیوں نہیں کہتے؟ خواہ مخواہ میں ہی کہہ دوں، ایبا نے بیگانگی کا اظہار کرتے ہوئے کہہ دیا تھا۔ جواب میں اس کے رویے کو محسوس کیے بغیر لبوں پر گہری مسکراہٹ بکھیرتی ہوئی کمار دیوی پھر کہنے لگی، ایبا، کچھ کام، کچھ باتیں خواہ مخواہ ہی کہنی پڑتی ہیں اور خواہ مخواہ ہی کرنے پڑتے ہیں۔ دیکھیں ایبا، آپ مجھے کوئی کام سونپیں، اپنی زبان سے مجھے کچھ کہیں، ایسا کہنے سے آپ کی زبان دکھ تو نہیں جائے گی، میرا کام ہو جائے گا۔ ایبا نے غور سے اس موقع پر کمار دیوی کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، اچھا، باقی عورتیں بھی لگی ہیں، تم بھی ان کے ساتھ جو کام چاہے کرنا شروع کر دو۔ ایبا کے ان الفاظ پر کمار دیوی خوش ہو گئی تھی، پھر وہ کسی قدر پرسکون اور طمانینت سے بھرپور غزال کی طرح جست و خیز کرتی ہوئی دوسری عورتوں کے ساتھ کام میں لگ گئی تھی۔ قطب الدین ایبک اور ایبا دونوں اپنے لشکریوں کی دیکھ بھال میں مصروف تھے کہ ایک سالار ان دونوں کے پاس آیا اور قطب الدین ایبک کو مخاطب کر کے کہنے لگا، امیر، ہم نے ایک راجپوت سالار کو زندہ گرفتار کیا ہے۔ اس نے نہر والا کے راجہ کی حمایت میں بھی ہمارے خلاف کالنجر کے نواح میں جو راجپوتوں سے ٹکراؤ ہوا تھا اس میں بھی شامل تھا، وہاں سے بھاگ کر بدایون آ گیا تھا اور یہاں بھی اس نے ہمارے خلاف جنگ لڑی۔ مزید یہ کہ کالنجر میں جو لشکر ہمارے سامنے آیا تھا اس لشکر کا وہ نائب سردار تھا اور یہاں آ کر اس نے راجپوتوں کے لشکر کی سالاری بھی کی تھی۔ نام اس کا روپ سنگھ ہے، میں نے اسے اپنے کچھ لشکریوں کی تحویل میں دیا ہوا ہے۔ وہ سالار جب خاموش ہوا تب خوشکن انداز میں اس کی طرف دیکھتے ہوئے قطب الدین ایبک کہنے لگا، اسے پکڑ کر یہیں لاؤ۔ تھوڑی دیر بعد وہ سالار لوٹا، اس کے ساتھ کچھ مسلح جوان بھی تھے جو روپ سنگھ نام کے راجپوت کو اپنے ساتھ لے کر آئے تھے۔ قطب الدین ایبک اور ایبا تھوڑی دیر تک بڑے غور سے اسے دیکھتے رہے، پھر قطب الدین ایبک نے اسے مخاطب کیا، کیا تمہارا نام روپ سنگھ ہے؟ جواب میں اس نے اسبات میں گردن ہلا دی تھی، منہ سے کچھ نہیں بولا۔ قطب الدین ایبک کے چہرے پر تبسم نمودار ہوا اور کہنے لگا، اگر تمہارے منہ میں زبان نہیں ہے تو پھر تم لشکر کی کمانداری کیسے کرتے ہو؟
اگر زبان ہے تو پھر اس سے کام کیوں نہیں لیتے؟ زبان کا کام سر سے کیوں لیتے ہو؟ اس پر وہ دکھ بھرے انداز میں کہنے لگا، جی میرا نام روپ سنگھ ہے۔ قطب الدین نے اس کا جائزہ لیا، پھر جو سالار اسے لے کر آیا تھا اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، یہ زخمی لگتا ہے، پہلے طبیب کو بلاؤ، اس کے زخمیوں کی مرہم پٹی کرے۔ قطب الدین ایبک کے ان الفاظ پر روپ سنگھ دنگ رہ گیا تھا اور بڑی حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگا تھا۔ شاید وہ اپنے ذہن میں اپنے لیے کسی کڑی سزا کا تعین کر چکا تھا، تاہم وہ چھوٹا سالار پیچھے ہٹا۔ تھوڑی دیر تک وہ طبیب کو لایا۔ روپ سنگھ نے جہاں جہاں زخم دکھائے وہاں طبیب نے مرہم لگا کر پٹیاں باندھ دیں۔ زخموں پر پٹیاں بندھوانے کے بعد روپ سنگھ جب قطب الدین ایبک کے سامنے کھڑا ہوا تب قطب الدین نے پھر اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا، میں نے سنا ہے تم نہر والا کے نواح میں بھی جنگوں میں حصہ لیتے رہے ہو، پھر کالنجر اور یہاں بدایوں سے باہر بھی جو ہماری اور راجپوتوں کی جنگیں ہوئی ہیں تم ایک سرکردہ سالار کی حیثیت سے کام کرتے رہے ہو۔ روپ سنگھ سنجیدہ ہو گیا تھا اور کہنے لگا، میں جھوٹ نہیں بولوں گا، جھوٹ بولنے کا کوئی فائدہ نہیں، اس لیے کہ آپ کے آدمیوں نے میرے متعلق ساری تفصیل آپ کو بتا دی ہوگی، لہٰذا آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ درست ہے۔ قطب الدین ایبک نے پھر اسے مخاطب کیا، کہاں کے رہنے والے ہو؟ بھٹینڈا کا۔ اس نے غور سے قطب الدین ایبک کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا، میرے خیال میں جنگ میں زخمی ہونے کی وجہ سے تم گرفتار کر لیے گئے ہو، اور اگر گرفتار نہ ہوتے تو بھاگنے میں کامیاب ہو جاتے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تمہیں جنگ کے دوران بھاگنے کا موقع نہ ملا ہو اور تمہارا اپنا کوئی گھوڑا زخمی ہو کر ختم ہو گیا ہو۔ آپ ٹھیک کہتے ہیں، روپ سنگھ نے ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے کہا تھا۔ جنگ میں فرار ہونے کے بعد تم کدھر کا رخ کرتے؟ قطب الدین ایبک نے پھر پوچھا۔ میں بھٹینڈا جاتا۔ تو جاؤ پھر بھٹینڈا چلے جاؤ۔ ساتھ ہی اپنی چھوٹے سالار کی طرف قطب الدین نے دیکھا، پھر کہنے لگا، راجپوتوں کے پڑاؤ میں سے ایک گھوڑا اسے دے دو اور اپنی جس منزل کی طرف یہ جانا چاہتا ہے اسے جانے دو۔ روپ سنگھ اپنی جگہ پر کھڑا رہا، پھر کہنے لگا، کسی اور سالار کے سامنے اس طرح گرفتار ہو کر جاتا تو وہ مجھے کڑی سزا دیتا۔ آپ مجھے معاف کر رہے ہیں، مجھے جانے کے لیے کہہ رہے ہیں۔ قطب الدین ایبک کے چہرے پر ہلکا سا تبسم نمودار ہوا اور کہنے لگا، روپ سنگھ، میں نے دیکھا تم پہلے ہی کافی زخمی تھے، میرے خیال میں جو زخم تمہیں لگے ہیں یہی سزا تمہارے لیے کافی ہے، اس سے زیادہ میں تمہیں سزا نہیں دینا چاہتا۔ ہاں، تم جنگ کے دوران اگر کسی کا سامنا کرتے تو وہ ضرور تمہاری گردن کاٹتا۔ جنگ ختم ہو چکی ہے، لہٰذا جہاں جنگ سے بچنے والے دوسرے راجپوت اپنے اپنے ٹھکانوں کی طرف چلے گئے ہیں وہاں اب تم بھی چلے جاؤ۔ قطب الدین ایبک جب خاموش ہوا تب متاثر کن انداز میں تھوڑی دیر تک روپ سنگھ اس کی طرف دیکھتا رہا اور کہنے لگا، ہم راجپوت اپنے آپ کو جسم و جان کی شادابی اور کشتے روح تک کو ویران کر دینے والی تشنگی کے فریب کی طرح اپنے آپ کو بہادر اور شجاع اور ناقابل تسخیر خیال کرتے تھے، لیکن تم لوگوں کے سامنے ہم لوگ بیکار منجمد صداؤں کی طرح بے سکت و بے ہدف ہو کر رہ گئے ہیں۔ تم لوگ ایسے پرآشوب عذاب کی طرح ہم پر حملہ آور ہوئے تھے جس کے سامنے راجپوت اپنے سارے نشے اور اپنی بہادری اور جرأت مندی کو بھلا بیٹھے، یا یہ سارے اوصاف تم لوگوں نے اپنی جرأت مندی کی وجہ سے ان سے چھین لیے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں تم لوگوں نے ہماری وراثت میں شکستگی اور ہماری روایتوں میں توڑ پھوڑ کر کے رکھ دی ہے، اور اب ہندوستان کے راجپوت تم لوگوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ روپ سنگھ جب خاموش ہوا تب قطب الدین ایبک بڑی عاجزی سے کہنے لگا، ہم جب بھی اپنے کام کی ابتدا کرتے ہیں تو اپنی کوشش، اپنی جد و جہد کو ہم خداوند قدوس پر چھوڑ دیتے ہیں۔ ہم نے کبھی بھی نشہ پندار کو اپنے معیار شرف میں نہیں رکھا۔ ہماری نگاہوں میں صرف اپنے خداوند قدوس کی رضامندی اور اس کے احکام کی پیروی ہی معیار شرف ہے۔ اب تم جاؤ، اس لیے کہ میں نے ابھی اپنے بہت سے زخمیوں کی دیکھ بھال کرنی ہے۔ میرا یہ سالار تمہارے ساتھ جاتا ہے اور تمہیں ایک گھوڑا مہیا کر دیتا ہے۔ روپ سنگھ نے ایک بار تشکر آمیز انداز میں قطب الدین ایبک کی طرف دیکھا، پھر وہ اس کے چھوٹے سالار کے ساتھ وہاں سے ہٹ گیا تھا۔ زخمیوں کی دیکھ بھال کرنے اور اس کے بعد کھانا کھانے کے بعد ایبا اپنے خیمے میں چلا گیا تھا۔ وہ خیمے میں گہری سوچوں میں ڈوبا ہوا تھا، نہ جانے اس کے تفکرات کن باتوں کے گرد گھوم رہے تھے کہ اسی وقت خیمے کے اندر پھر کمار دیوی نمودار ہوئی اور ہلکی سی آواز اور میٹھے لہجے اور دل موہ لینے والے انداز میں کہنے لگی، کیا میں اندر آ سکتی ہوں؟
ایبا چونک پڑا، اپنی جگہ پر کھڑا ہو گیا، پھر دھیمے سے لہجے میں کہنے لگا، آؤ، اور ساتھ ہی اس نے ہاتھ سے ایک نشست کی طرف اشارہ بھی کر دیا تھا۔ کمار دیوی مسکراتے ہوئے آگے بڑھی اور اس نشست پر بیٹھ گئی۔ اس کے بعد ایبا بھی وہاں سے اٹھا جہاں بیٹھا ہوا تھا۔ گفتگو کا آغاز کمار دیوی نے کیا تھا۔ خیمے میں میرے اس طرح داخل ہونے کے بعد آپ نے جو اپنی جگہ سے اٹھ کر میرا سواگت اور میرا استقبال کیا ہے، اس سے ایک بات میرے ذہن میں بیٹھتی ہے کہ کم از کم آپ کے دل، آپ کے من میں میرا احترام تو ہے۔ ایبا کے چہرے پر ہلکا سا تبسم نمودار ہوا اور کہنے لگا، کمار دیوی، ہم مسلمانوں کے دل میں ہر عورت کے لیے ایسا ہی احترام ہے۔ ایبا جب خاموش ہوا تب کمار دیوی نے پھر اسے مخاطب کیا، کیا آپ نے مجھے بلایا ہے؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک لشکری میری طرف گیا تھا، اس نے کہا تھا کہ آپ مجھے بلا رہے ہیں، کیا یہ درست ہے؟ ایبا کہنے لگا، یہ درست نہ ہوتا تو وہ لشکری تمہیں بلانے کیوں جاتا؟ میں نے آج تمہیں ایک خاص مقصد کے تحت بلایا ہے۔ کیا مقصد؟ ایبا کی طرف دیکھتے ہوئے کمار دیوی نے پوچھا۔ کچھ دیر تک ایبا سر جھکا کر سوچتا رہا، سنجیدہ ہو گیا تھا۔ اس کی یہ حالت شاید کمار دیوی کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ بیچاری فکر مندی سے کچھ دیر تک اس کی طرف دیکھتی رہی، پھر پیار اور ہمدردی کے ملے جلے جذبات میں پوچھا، کیا بات ہے، آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ ایبا نے گردن سیدھی کی، پھر کمار دیوی کو مخاطب کر کے کہنے لگا، کمار دیوی، میں نے تمہیں اس لیے بلایا ہے کہ میں لشکر کے ایک حصے کے ساتھ کل صبح یہاں سے غزنی کی طرف کوچ کر رہا ہوں۔ دیکھو، سلطان خوارزم کی طرف ایک مہم پر روانہ ہونا چاہتا ہے اور اس مہم میں مجھے اپنے ساتھ لے جانا چاہتا ہے۔ خوارزم دور شمال میں برفستانوں کا علاقہ ہے، تم انتہائی جنوب کی رہنے والی ہو، تم لوگوں نے برف تک نہ دیکھی ہوگی، لہٰذا ان علاقوں میں تم خیمہ گاہ کی زندگی بسر نہیں کر سکو گی۔ اس بنا پر میں تم سے کہتا ہوں کہ تم کل لشکر میں شامل ہو کر غزنی جانے کا ارادہ ترک کر دو۔ میں تمہارے ساتھ چند مسلح جوان کرتا ہوں، وہ تمہیں عزت اور احترام کے ساتھ نہر والا پہنچائیں گے، جہاں تم اپنے ماں باپ اور بھائی کے ساتھ پرسکون زندگی بسر کر سکتی ہو۔ دیکھو کمار دیوی، میری حالت تم سے چھپی ہوئی نہیں ہے، میں تو ساری زندگی اسی طرح بسر کرتا رہوں گا جس طرح بسر کر رہا ہوں، اس لیے کہ میں غلام تھا۔ غلاموں کی زندگی اسی طرح کٹ جاتی ہے، گزر جاتی ہے۔ نہ ہندوستان میں نہ غزنی میں میرا کوئی مستقل ٹھکانہ ہے، نہ کوئی میرے عزیز و اقارب ہیں۔ یوں جانو میں ایک خانہ بدوش ہوں، اور اس پر متضاد یہ کہ غلام ہوں۔ گو کبھی سلطان نے مجھے غلام نہیں سمجھا، سلطان نے اپنی نگاہوں میں ہمیشہ مجھے بیٹے جیسی عزت و احترام دیا ہے، یہ ان کی مہربانی ہے۔ اس کے باوجود میں تم سے کہوں گا کہ لشکر میں رہ کر کٹھنائیوں اور مصیبتوں اور اپنے لیے فاقوں اور بیماری کو دعوت نہ دو۔ ایبا جب خاموش ہوا تب بڑی سنجیدگی اور بڑے غور سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کمار دیوی نے پوچھا، پہلے آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ غزنی کیوں جا رہے ہیں؟ ایبا نے غور سے کمار دیوی کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگا، یہ بھی کوئی سوال ہے؟ سلطان نے مجھے بلایا ہے اور سلطان کے بلاوے پر مجھے ہر صورت میں جانا ہے، میں حکم عدولی تو نہیں کر سکتا۔ کمار دیوی پہلے جیسی سنجیدگی میں کہنے لگی، آپ کو چونکہ سلطان نے بلایا ہے لہٰذا آپ نے غزنی جانے کا تہیہ کر لیا ہے، سو اس بلاوے کی وجہ سے، اس حکم کی وجہ سے آپ نے غزنی کو اپنی منزل جانا ہے اور اپنی منزل کی طرف روانہ ہونا چاہتے ہیں۔ یہاں تک کہنے کے بعد کمار دیوی رکی، پھر اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہہ رہی تھی، ایبا، میں نے کسی سے محبت کی ہے، کسی کو اپنی منزل، کسی کو اپنی زیست کی انتہا، کسی کو اپنے جیون کا ساتھی سمجھا ہے۔ اب وہی میری منزل، وہی میرا مقصد ہے۔ وہ چاہے مغرب کی طرف سفر کرے اور میں جنوب کی طرف چلی جاؤں تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ بڑا احمقانہ فیصلہ ہوگا۔ اسی طرح آپ کی منزل غزنی ہے، کیا آپ غزنی کی طرف جانے کے بجائے مشرق میں قنوج کا رخ کر سکتے ہیں؟ یہاں تک کہنے کے بعد کمار دیوی خاموش ہو گئی، کچھ دیر سوچتی رہی، ایبا کو گھور رہی تھی، دوبارہ اسے مخاطب کیا، یہ جو آپ بار بار اپنے آپ کو غلام خیال کرتے ہیں، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایسا کر کے آپ اپنے آپ کو میری نگاہوں میں گرانا چاہتے ہیں؟ اگر آپ کی یہ کوشش ہے تو یوں جانیں آپ اپنی کوشش میں مکمل طور پر ناکام ہیں۔ اگر آپ غلام ہیں تو پھر میں ایک غلام کی داسی ہوں۔ آئندہ آپ میرے سامنے کبھی اپنے آپ کو غلام نہ کہیے گا۔ آپ لشکریوں کے سالار ہیں اور خداوند قدوس نے
آپ کو ایک بہت اچھا اور باعزت منصب عطا کر رکھا ہے، آپ اس منصب سے کیوں روگردانی کرتے ہیں؟ یہاں تک کہنے کے بعد کمار دیوی رکی، پھر اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہنے لگی، ایبا، اگر آپ مجھے غزنی نہ بھی لے جانا چاہیں گے تو تب بھی میں جاؤں گی۔ اگر آپ وہاں مجھے اپنے ساتھ نہ رکھنا چاہیں تو میں اپنا معاملہ سلطان کے سامنے پیش کروں گی، اور میں آپ کو پہلے سے ہی بتا دوں، مجھے 100% امید ہے کہ سلطان میرے حق میں ہی فیصلہ کریں گے۔ ساتھ ہی آپ کے کانوں میں یہ بات بھی ڈال دوں کہ اگر سلطان نے میرے حق میں فیصلہ نہ کیا تو میں سلطان کے سامنے ہی خنجر مار کر اپنے آپ کا خاتمہ کر لوں گی۔ بس اب یہی میری زندگی کا مدعا اور مقصد ہے۔ اس کے ساتھ ہی کمار دیوی اپنی جگہ پر اٹھ کھڑی ہوئی اور ایبا کو مخاطب کر کے کہنے لگی، میں آپ کا زیادہ وقت تو نہیں لوں گی، آپ آرام کریں، اس لیے کہ صبح میں اور آپ نے یہاں سے کوچ کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ہی کمار دیوی خیمے کے دروازے کی طرف ہولی، دروازے پر جا کر رکی، مڑ کر ایک گہری پیار بھری نگاہ ایبا پر ڈالی، پھر وہاں سے چلی گئی تھی۔ اگلے روز صبح ہی صبح ایبا نے اپنے لشکر کے ساتھ بدایون کے نواح میں غزنی کا رخ کیا تھا، اور کمار دیوی لشکر میں شامل تھی۔ ایک روز ایبا اپنی لشکر کے ساتھ غزنی کے مستقر میں داخل ہوا۔ اس کی آمد کی اطلاع شاید سلطان شہاب الدین غوری کو پہلے ہی ہو چکی تھی، لہٰذا سلطان شہاب الدین غوری بذات خود اس وقت حسین خرمیل اور اپنے دوسرے سالاروں کے ساتھ موجود تھا۔ ایبا سلطان سے ذرا فاصلے پر اپنے گھوڑے سے اتر گیا، آگے بڑھ کر انتہائی ارادت مندی سے اپنے آپ کو کسی قدر جھکاتے ہوئے سلطان سے مصافحہ کیا، لیکن سلطان نے اسے زیادہ دیر ایسا نہ کرنے دیا، اسے بازو سے پکڑ کر سیدھا کیا اور گلے لگا لیا۔ اس کے بعد ایبا حسین خرمیل اور دوسرے سالاروں سے ملنے کے بعد پھر سلطان کے سامنے آن کھڑا ہوا۔ اس موقع پر سلطان کچھ دیر سوچتا رہا، پھر ایبا کو مخاطب کر کے کہنے لگا، ایبا، تمہاری اور قطب الدین ایبک کی کارگزاریوں کی اطلاع مخبر بر وقت مجھے کرتے رہے ہیں، اور میں بے حد خوش ہوں کہ تم نے اور قطب الدین دونوں نے مل کر نہ صرف یہ کہ میری غیر موجودگی میں اجمیر کے نواح میں راجپوتوں کو زیر کیا، بلکہ نہر والا پر حملہ آور ہو کر اسے فتح کر کے اپنی مملکت میں شامل کر لیا۔ یہاں تک کہنے کے بعد سلطان شہاب الدین غوری جب رکا تب ایبا بولا اور کہنے لگا، سلطان محترم، نہر والا کے بعد نہر والا سے جو راجپوت شکست اٹھا کر بھاگے وہ 2 مقامات پر جمع ہو گئی تھی۔ اس کے علاوہ ہندوستان کے مختلف علاقوں سے بھی جو راجپوت پھیلے ہوئے تھے، جو اپنے آپ کو ناقابل تسخیر جنگجو خیال کرتی تھی، وہ بھی کالنجر اور بدایون میں جمع ہونا شروع ہو گئی تھی۔ اس کے بعد ایبا نے سلطان شہاب الدین غوری کو کالنجر اور بدایون پر حملہ آور ہونے اور دونوں میں راجپوتوں کو شکست دینے کے بعد ان شہروں کو اپنی سلطنت میں شامل کرنے کی تفصیل بتا دی۔ یہاں تک کہنے کے بعد ایبا جب خاموش ہوا تب سلطان شہاب الدین غوری بے پناہ خوشی اور اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگا، میری غیر موجودگی میں تم لوگوں نے ایک طرح سے ساری مزاحمتی قوتوں کا خاتمہ کر کے رکھ دیا ہے۔ اب میرے خیال میں قطب الدین ایبک کو کسی دشمن کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، اور وہ فتح کیے جانے والے علاقوں میں حکمرانی کرتے ہوئے وہاں کے حالات کو بہتر اور خوشحالی کے لیے کام کرنا شروع کر دے گا۔ یہاں تک کہنے کے بعد سلطان شہاب الدین غوری رکا، پھر اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہنے لگا، ایبا، میں سمجھتا ہوں ہندوستان میں اب ہماری ترکتاز اور ہماری مہموں کا ایک طرح سے خاتمہ ہو چکا ہے۔ بیٹے، تمہیں لشکر کے ایک حصے کے ساتھ غزنی اسی لیے بلایا ہے کہ خوارزم کے حالات میں ایسی تبدیلی پیدا ہو گئی ہے کہ آنے والے دور میں ہمارے لیے دشواریاں اور انتہا قسم کی پیچیدگیاں کھڑی کر سکتے ہیں، لہٰذا میں وہ وقت نہیں آنے دینا چاہتا۔ میں چاہتا ہوں کہ قبل اس کی کہ وہاں کے حالات ہمارے لیے مصائب و آلام کا در کھولیں، ہم پہلے ہی ان پر قابو پا کر نہ صرف اپنے علاقوں بلکہ اپنی سرحدوں کو بھی دشمنوں کی ترکتاز اور یلغار سے محفوظ کر لیں۔ یہاں تک کہنے کے بعد سلطان شہاب الدین غوری رکا، پھر ایبا کو مخاطب کر کے کہنے لگا، خوارزم سے متعلق ابھی میں تمہارے ساتھ تفصیل سے گفتگو نہیں کرنا چاہتا کہ وہاں کن علاقوں کا رخ کرنا ہے، کیسے اور کن دشمنوں کے خلاف حرکت میں آنا ہے۔ ابھی تم لگاتار سفر کرتے ہوئے تھکے ہارے آئے ہو، لہٰذا میں چاہوں گا تم آرام کرو، اپنے لشکر میں واپس جاؤ، ان کے آرام اور قیام کا بھی اہتمام کرو۔ سلطان کے ان الفاظ کے ساتھ ہی ایبا پیچھے ہٹا، پھر اپنے گھوڑے کی باگ پکڑ کر وہ وہاں سے ہٹ گیا تھا۔ اس کے ہٹنے کے تھوڑی دیر بعد ہی سلطان شہاب الدین غوری کے محافظ دستوں کا سالار سلطان کے قریب آیا اور دھیمے سے لہجے میں
سلطان کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، سلطان محترم، جو لشکر ایبا لے کر آیا ہے اس لشکر میں ہندوستان سے ایک لڑکی بھی آئی ہے، وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر علیحدگی میں کچھ کہنا چاہتی ہے۔ اپنے چہرے اپنی گفتگو سے وہ بیچاری مصیبت کی ماری لگتی ہے۔ لوگوں سے وہ پوچھتی رہی کہ سلطان کے محافظ دستوں کا سالار کون ہے، لہٰذا ایک لشکری اسے میرے پاس لایا تھا اور اس نے مجھ سے گزارش کی ہے کہ وہ سلطان کی خدمت میں حاضر ہو کر کوئی نالش پیش کرنا چاہتی ہے۔ محافظ دستوں کا سالار جب خاموش ہوا تب قریب ہی کھڑے حسین خرمیل نے پہلے ایک گہری نگاہ سلطان پر ڈالی، پھر محافظ دستوں کے سالار کو مخاطب کر کے کہنے لگا، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ لڑکی ایبا کی نگاہوں سے اوجھل رہتے ہوئے لشکر میں شامل ہو گئی ہو اور یہاں آ کر سلطان کو نقصان پہنچانا چاہے، اسی بنا پر وہ علیحدگی میں گفتگو کرنے کی التماس کر رہی ہے۔ یہاں تک کہتے کہتے حسین خرمیل کو رک جانا پڑا تھا، اس لیے کہ اپنے محافظ دستوں کے سالار کو مخاطب کرتے ہوئے سلطان خود بول اٹھا، دیکھو اس لڑکی کو پہلے یہاں میرے پاس لاؤ، پہلے میں یہ جانوں گا کہ وہ ہے کون، کیا چاہتی ہے، اس کے بعد اگر ضرورت پڑی تو میں علیحدگی میں بھی اس کی نالش سننے کے لیے تیار ہوں، تم جاؤ پہلے اسے میرے پاس لاؤ۔ محافظ دستوں کا وہ سالار پیچھے ہٹ گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ لوٹا، اس کے ساتھ راجکماری کمار دیوی تھی۔ کمار دیوی محافظ دستوں کے سالار کے ساتھ سلطان کے سامنے آئی، کچھ کہنا چاہتی تھی کہ اسے مخاطب کرتے ہوئے سلطان نے کہنا شروع کیا، بیٹی تو بتا کون ہے، کس کے خلاف نالش کرنا چاہتی ہے؟ مجھے بتایا گیا ہے کہ تو ایبا کے لشکر میں یہاں پہنچی ہے، بتا کیا اس لشکر میں کسی نے تیری حرمت کی پامالی کی ہے، کسی نے تم سے زیادتی کی ہے، کسی نے تمہاری حق تلفی کی ہے؟ بولو تم کس کے خلاف نالش رکھتی ہو؟ سلطان شہاب الدین غوری کے ان ہمدردانہ اور شفیقانہ الفاظ پر کمار دیوی بیچاری پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، اس کی ہچکیاں اور سسکیاں بلند ہو گئیں۔ یہ صورتحال سلطان شہاب الدین غوری اور ارد گرد کھڑے سالاروں اور محافظ دستے کے سالار کے لیے بڑی حیرت انگیز اور تشویشناک تھی۔ سلطان آگے بڑھا، شفقت بھرا ہاتھ اس نے کمار دیوی کے سر پر رکھا، پھر پہلے کی نسبت اور زیادہ شفیقانہ اور محبت بھرے لہجے میں کہنے لگا، بیٹی جس طرح تو پھوٹ پھوٹ کر روئی ہے، میں یہ اندازہ لگا رہا ہوں کہ تو دکھی اور غمزدہ حالات سے گزرتے ہوئے یہاں پہنچی ہے۔ بتا تجھ پر کیا مصیبت ٹوٹی؟ اگر ہمارے لشکر میں سے کسی نے تیرے ساتھ زیادتی کی ہے اور زیادتی کرنے والا اگر میرا سالار ہی ہو تو بیٹی اپنے دل میں یہ ٹھان رکھ، وہ بھی سزا سے نہیں بچ سکے گا۔ اب بتا کیا معاملہ ہے؟ کمار دیوی بیچاری کچھ دیر تک زمین کی طرف دیکھتی رہی، ہچکیاں لیتی رہی، پھر سر پر بندھے ہوئے رومال سے اس نے اپنی آنکھیں خشک کیں، اپنے آپ کو سنبھالا، ایک گہری نگاہ سے سلطان کی طرف دیکھا، پھر دکھ بھرے انداز میں کہنے لگی، سلطان محترم، شاید آپ نے میرا نام سن رکھا ہوگا، میں کمار دیوی ہوں۔ اس تعارف پر سلطان چونکا، پھر بڑے غور سے کمار دیوی کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، کیا تم نہروالا کے راجہ بھیم دیو کی بیٹی راجکماری کمار دیوی ہو؟ کمار دیوی بیچاری اس موقع پر منہ سے کچھ نہ بولی۔ اس بات میں جب اس نے گردن ہلائی تو اس کی آنکھوں سے پھر آنسو ٹپک پڑے تھے۔ اس کی یہ حالت دیکھتے ہوئے سلطان پگھل گیا تھا۔ ایک بار پھر اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہنے لگا، کیا بات ہے بیٹی، تمہارے اور ایبا کے درمیان تو بڑے اختلافات ہو گئے تھے۔ میں نے تو یہاں تک سنا تھا کہ تم نے ایک مندر میں جا کر سوگند کھائی تھی کہ جب تک تم ایبا کو قتل نہیں کرو گی اس وقت تک تم شادی نہیں کرو گی، اور اب تم ایبا کے لشکر میں کیسے شامل ہو گئی ہو؟ کیا ایبا نے تمہیں زبردستی اٹھوایا ہے اور تم اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی؟ سلطان کے ان الفاظ پر کمار دیوی چونکی، سلطان کی طرف دیکھا، پھر شروع سے لے کر آخر تک اس بیچاری نے اپنے اغوا ہونے، حبس بیجا میں رہنے، ایبا کے وہاں سے نکالنے اور پھر اپنے باپ کے پاس جانے، اپنے باپ کے ہاں سے نکل کر ایبا کے لیے لشکر میں شامل ہونے اور نفرت کے بجائے ایبا سے بے پناہ محبت کرنے اور اسے حاصل کرنے کی خواہش رکھنے کی ساری تفصیل سلطان سے کہہ دی۔ یہ سب کچھ جاننے کے بعد سلطان کے چہرے پر ہلکا سا تبسم نمودار ہوا، پھر بڑے پیارے انداز میں سلطان نے کمار دیوی کا سر تھپ تھپایا اور کہنے لگا، بس اتنی سی بات ہے بیٹی، یہ تو کوئی بات نہیں ہے، اس میں تمہیں رونے اور ہچکیاں لینے اور یوں آنسو بہا کر اپنے آپ کو غمزدہ اور دکھی کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ ایبا سے متعلق تو فکر مند کیوں ہوتی ہے؟ ایبا کوئی برف سے لدا ہوا ہمالیہ کا کوہستانی سلسلہ تو نہیں
جسے تم عبور نہیں کر سکتی۔ اس کی حیثیت میرے ہاں عزیز و ہر دل عزیز بیٹے کی سی ہے۔ اگر تم ایبا کو حاصل کرنا چاہتی ہو اور اس کو نہ حاصل کرنے کی وجہ سے تم نے اپنی حالت یہ بنا رکھی ہے تو بیٹی پھر مطمئن رہو، ایبا تمہیں ضرور اپنائے گا اور ہر صورت میں تمہیں اپنی زندگی کا ساتھی بنائے گا، یہ میں تمہیں ضمانت دیتا ہوں۔ اب بیٹی تو بول، مزید کیا چاہتی ہے؟ سلطان کے ان الفاظ کے جواب میں کمار دیوی کے چہرے پر مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ ایک بار پھر اس نے آنکھیں خشک کیں، پھر بڑی ممنونیت اور شکر گزاری سے سلطان کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، سلطان محترم، اس کے علاوہ اور مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں جانوں گی میں نے اپنی زندگی میں کچھ نہیں کھویا۔ کمار دیوی جب خاموش ہوئی تو سلطان نے پھر اسے مخاطب کیا، کمار دیوی، اگر تم ایبا کے لیے اپنے ماتا پتا، اپنے بھائی کو چھوڑ کر نہر والا سے نکل سکتی ہو، اور اگر تم ایبا کو حاصل کرنے کے لیے راج محل کی زندگی ترک کر کے خیمہ گاہ کی مصیبتیں برداشت کر سکتی ہو، اور اگر تم ایبا کی محبت میں بدایوں سے لے کر یہاں غزنی تک کے سفر کی کٹھنائیاں برداشت کر سکتی ہو، تو کیا ہم تمہارے لیے یہ بھی نہیں کر سکتے کہ تمہیں ایبا کی زندگی کا ساتھی بنا دیں؟ میری بیٹی، مطمئن رہ، خوارزم کی مہم سے فارغ ہونے کے بعد جس وقت ایبا یہاں سے فارغ ہو کر مشرق کا رخ کرے گا تو میں تمہیں اس بات کی ضمانت دیتا ہوں کہ تم اس کے ساتھ اس کی بیوی کی حیثیت سے سفر کرو گی۔ اس کے علاوہ اگر تم کچھ چاہتی ہو تو کہو۔ ایک بار پھر کمار دیوی کی حالت خوشکن ہو گئی تھی، بے پناہ خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگی، نہیں سلطان محترم، میں زندگی بھر آپ کی ممنون اور احسان مند رہوں گی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وقت کا سلطان مجھے بیٹی کہہ کر پکارے گا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس قدر شفیقانہ برتاؤ کرتے ہوئے آپ لمحوں کے اندر میرا مسئلہ حل کر دیں گے۔ کمار دیوی جب خاموش ہوئی تب سلطان نے پھر اسے مخاطب کیا، بیٹی، اب تو بتا تو کہاں قیام کرنا پسند کرے گی؟ اس پر دھیمے سے لہجے میں کمار دیوی بول اٹھی، سلطان محترم، جو لشکر ایبا لے کر آیا ہے اس میں عورتیں شامل ہیں، میں پہلے بھی انہی کے ساتھ رہ رہی تھی، میں چاہوں گی کہ اب بھی مجھے وہیں رہنے کی اجازت دی جائے۔ سلطان کے لبوں پر مسکراہٹ نمودار ہوئی اور کہنے لگا، بیٹی، جیسا تو چاہتی ہے کر، ایبا کے معاملے میں تو بالکل مطمئن ہو جا، یوں جان کہ تیرا کام ہو چکا ہے، اب تو جا اور جا کر آرام کر، اس لیے کہ تو بھی ایک لمبا سفر طے کر کے آئی ہے۔ اس کے ساتھ ہی جب کمار دیوی نے آگے بڑھ کر اور قدرے جھک کر ممنونیت اور شکر گزاری کے انداز میں سلطان کے پاؤں پکڑنا چاہی تو سلطان بدکنے کے انداز میں پیچھے ہٹ گیا۔ کمار دیوی کو اس کے بازو سے پکڑ کر اوپر اٹھایا، پھر حیرت سے اس کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، میری بچی، تیری حیثیت ہمارے ہاں بیٹیوں کی سی ہے، تمہیں ایک معمولی سے کام کے لیے میرے پاؤں میں پڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ میری بچی، تو نے اپنا حق مانگا ہے اور تجھے تیرا حق ہر صورت میں مل کر رہے گا۔ اس کے ساتھ ہی پھر سلطان نے اس کا سر تھپ تھپایا اور کہنے لگا، اب تو جا اور جا کر آرام کر۔ اس پر کمار دیوی وہاں سے ہٹی اور ایبا کے لشکر کی طرف چلی گئی تھی۔ چند دن بعد سلطان شہاب الدین غوری نے اپنے لشکر کے ساتھ شمال کا رخ کیا۔ گو موسم سرما اپنے عروج پر آ گیا تھا، برف باری کا بھی امکان تھا، اس کے باوجود سلطان شہاب الدین غوری اپنی اس مہم پر نکل کھڑا ہوا۔ اس مہم پر نکلنے کی وجہ یہ تھی کہ خوارزم کے حکمران محمد خوارزم شاہ نے مرو کے حاکم محمد خیز بیگ پر حملہ آور ہو کر اسے ہلاک کر دیا تھا، اور مرو کا یہ حاکم سلطان شہاب الدین غوری کا آدمی تھا۔ لہذا سلطان نے مرو کے اس حاکم کے قتل کا انتقام لینے کے لیے اپنے لشکر کے ساتھ شمال کا رخ کیا تھا۔ اس کے علاوہ خوارزموں نے مرو کے علاقوں پر حملہ آور ہو کر دور دور تک تباہی اور بربادی کا کھیل بھی کھیلا تھا، اور ان کی یہ حالت کم از کم سلطان شہاب الدین غوری کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ بس یہی انتقام لینے کے لیے سلطان نے اپنے لشکر کے ساتھ خوارزم کا رخ کیا تھا۔ سلطان کے لشکر میں اس وقت دو بڑے سالار تھے، ایک حسین خرمیل اور دوسرا ایبا۔ لہذا روانگی کے وقت ہی سلطان نے ایک طرح سے اپنے لشکر کی ترتیب درست کر لی تھی۔ لشکر کو اس نے 3 حصوں میں تقسیم کر لیا تھا، اور ایک حصہ اپنے پاس رکھا، دوسرا حسین خرمیل کی کمانداری میں دیا گیا، اور حسین خرمیل کے لشکر کو مقدمۃ الجیش کا نام دیا گیا۔ لشکر کا تیسرا حصہ ایبا کی کمانداری میں تھا۔ اس طرح سردی اور برف باری کی پرواہ کیے بغیر سلطان شہاب الدین غوری بڑی تیزی اور برق رفتاری کے ساتھ خراسان کی طرف بڑھا تھا۔